بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی یہ تقریب، جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ یہ ایک تاریخ ساز تقریب ہوگی اور یہ اس حال کے اندر منعقد ہونے والی تمام تقریبات کا ریکارڈ توڑ دے گی۔ اور آج عوام کی جو محبت حال کے اندر موجود ہے، لوگ کھڑے ہیں اور اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ لوگ سردار فیملی سے، سردار الیاس خان صاحب سے، سردار یاسر الیاس صاحب اور ان کے دیگر جتنے بھی عزیز رشتہ دار ہیں، ان کے دل کی گہرائیوں سے ان کی عزت اور احترام کرتے ہیں۔ ابھی اب تھوڑی دیر میں باقاعدہ تقریب کا آغاز کریں گے۔ میری آپ سب سے گزارش ہے کہ جو جہاں جہاں سیٹل ہو سکتا ہے، اگر کچھ لوگ کھڑے ہوئے ہیں تو اس طرح بھی کھڑے ہو کر اس تقریب کا، میں کہتا ہوں کہ جو کھڑے ہو کر تقریب کا مزہ آتا ہے وہ بیٹھ کر بھی نہیں آتا۔ تو اس لیے آج ہم نے، ہمارے سردار فیملی ہماری مہمان ہے اور ہم نے ان کی عزت اور توقیر کے لیے ہم سب میزبان ہیں۔ کوئی پیچھے بیٹھا ہوا ہے، کوئی کہیں بھی بیٹھا ہوا ہے۔ آج کے دن ظفر بختیوری کو اور احسن بختیوری کو آپ معافی دیں گے کہ اگر کسی کے بھی احترام میں کوئی کمی رہ جائے گی، لیکن آپ نے مہمانوں کی عزت کرنی ہے، ان کی عزت کا اور ان کے احترام کا خیال کرنا ہے، کیونکہ آج کی تقریب کا مقصد ہی صرف اتنا ہے کہ ہم اپنے مہمانوں کو عزت دیں، ان کی عزت کریں اور ان کی توقیر کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ آج کی اس تقریب کے ایک اور مہمان تشریف لانے والے ہیں، تو جب تک وہ تشریف لاتے ہیں ہم تقریب کا آغاز پھر کریں گے، لیکن کچھ چند ایک گزارشات میں ضرور کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ میرے ساتھ تعاون کریں گے اور اس تقریب کو ایک تاریخی اور یادگار تقریب بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے 2-3 میری آپ سے درخواست ہیں، سبمیشنز ہیں، ریکویسٹ ہیں۔ ایک تو اپنے موبائل آپ بند رکھیں، موبائل کی گھنٹی نہیں بجنی چاہیے۔ دوسری، دوران تقریب کسی بھی گیسٹ کو دوسرے گیسٹ کے ساتھ گفتگو سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے جو بھی مقرر ہوتا ہے اس کی کنسنٹریشن میں خلل آتا ہے۔ اور اگر آپ ان امور میں آج کی اس تقریب میں ہمارے ساتھ تعاون کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ہمارے اس تقریب کو ایک یادگار اور تاریخی تقریب بنانے میں ہمارے دل و جان سے ہمارے ساتھ ہیں۔ اور اگر آپ گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے، موبائل فون بھی سنیں گے، تو اس کا مطلب ہے، میں اس کو ایسے انٹرپریٹ کروں گا کہ آپ اس تقریب میں ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ تو برائے مہربانی ان چیزوں کا خیال رکھیے گا۔ ابھی ہم شروع کرتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے گفتگو کے آغاز میں آپ کو بتایا کہ یہ تقریب ایک تقریبات کے سلسلے کی پہلی کڑی ہے، اور وہ سلسلہ یہ ہے کہ ہم اسلام آباد کے اندر اور پورے ملک کے اندر بزنس مین کو، جنہوں نے اپنی محنت سے، اپنی دیانتداری سے، اپنی حب الوطنی سے، اپنی لگن سے، اپنی عجز و انکساری سے اس ملک کے اندر ایک نام پیدا کیا اور اس ملک کے ٹیکس کے نظام میں بہت سی ٹیکس اکٹھے کیے، زر مبادلہ بھجوانے میں کردار ادا کیا۔ تو اس طرح کی بہت سی شخصیات ہیں۔ ہم بہت سے دوسرے لوگوں کو آئیڈیلائز کرتے ہیں، ہم کبھی سیاستدانوں کو آئیڈیلائز کرتے ہیں اور کبھی کھلاڑیوں کو آئیڈیلائز کرتے ہیں، کبھی جوڈیشری سے، کبھی جرنلوں کو آئیڈیلائز کرتے ہیں۔ میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو آئیڈیلائز نہ کریں، لیکن دنیا کے اندر جن کو آئیڈیلائز کیا جاتا ہے وہ بزنس مین ہوتا ہے، اور نوجوان نسل اپنے کامیاب بزنس مینوں کو آئیڈیلائز کرتی ہے اور ان کی زندگی کو پڑھنا چاہتی ہے، ان کی زندگی کے میں جاننا چاہتی ہے، اور ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے آپ کو بھی ان جیسا بنا کر ایک کامیاب بزنس مین بنانا چاہتی ہے۔ ہمارے حضور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بزنس مین تھے، اور انہوں نے دنیا کے اندر جو سب سے بڑا جو ایک انقلاب آیا ہے، جو رہتی دنیا تک قائم رہے گا، وہ اسلامی انقلاب جو ہے، وہ بھی ایک تاجر تھے، اور انہوں نے ایک تاجر ہونے کے ناطے سے ایک صادق اور امین کا جو خطاب تھا، ان کو جو لقب تھا ان کو ملا، اور یہ ہمیں ہمارے لیے ایک
اسوہ حسنہ ہے کہ ہم بھی اپنی تجارت میں صداقت کو اور امانت کے اصولوں کو اپنا شعار بنائیں۔ تو سب سے پہلے آج کی اس تقریب کے حوالے سے ہم نے بہت مختصر گفتگو رکھی ہے، اور ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہم آج اس کامیاب شخصیت کو سردار الیاس خان صاحب کو سنیں، ان کی زندگی کی جو ان کی پوری زندگی ہے کہ کیسے انہوں نے ایک عام آدمی کی شخص حیثیت سے 1976 سے کشمیر کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے اپنی زندگی کا سفر آغاز کیا، کس طرح سے وہ سعودی عرب پہنچے، اور آج انہوں نے اپنی ساری زندگی کی جو کمائی تھی، اپنی جو ارننگ تھی، اس کو اسلام آباد کے اندر اور پاکستان کے اندر لا کر انویسٹ کیا، اور پورے پاکستان کے لیے ہمارے لیے ایک قابل فخر جو ہے سینٹورس جو ہے اس کو تعمیر کیا۔ آج سب پاکستانی کا سر فخر سے بلند ہے۔ تو آج ہم ان کے حوالے سے بات کریں گے، ان کی باتیں سنیں گے۔ ٹائم گزرتا جا رہا ہے تیزی کے ساتھ، اور ابھی ہمارے اگلے مقرر سردار یاسر الیاس صاحب ہیں، ان کے بارے میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ ایک شعر ہے کہ جن سے مل کر زندگی سے پیار ہو جائے وہ تو آپ نے شاید نہ دیکھے ہو مگر ایسے نہیں ہے۔ سردار یاسر الیاس وہ شخص ہے جن سے مل کر آپ کو زندہ رہنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے، اس زندگی سے محبت ہوتی ہے، اس وطن سے محبت ہوتی ہے، اس پاکستان سے محبت ہوتی ہے، اس معاشرے سے محبت ہوتی ہے، اس ریاست سے محبت ہوتی ہے۔ اور ایسے لوگ جو ہیں میں سمجھتا ہوں کہ سردار الیاس خان صاحب نے جو اپنی شخصیت ہے جس میں عجز و انکساری جو ہے، دیکھیے جو کاروباری بندہ ہوتا ہے اس کے اندر اس کی گردن میں سریا نہیں ہوتا، اور تبھی وہ کامیاب بزنس مین بنتا ہے جہاں محنت ہوتی ہے، دیانتداری ہوتی ہے، اس کے اندر عجز و انکساری کی وصف جو ہے وہ بنیادی اور کلیدی کردار ادا کرتا ہے اس کی کامیابی میں۔ اور سردار فیملی کے اندر عجز و انکساری کوٹ کٹ کر بھری ہوئی ہے۔ جو بزنس مین ہوتا ہے وہ جہاں اس کے بہت سارے رولز ہوتے ہیں معاشرے کے اندر، جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ وہ ریڑھ کی ہڈی ہوتا ہے، لیکن اس کا ایک معاشرے کے اندر ایک ایسا رول بھی ہے کہ وہ معاشرے کی اقدار اور روایات کو ساتھ لے کے چلتا ہے، وہ تہذیب کا اور معاشرت کا امین ہوتا ہے۔ میں اپنی اس بات کو ایکسپلین کرنے کے لیے آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ آج سردار فیملی جو ہے یہ پاکستان کی لیڈنگ بزنس فیملی ہے، لیکن یہ کنزرویٹو ہے۔ ان کی فیملی جو ہے وہ عام تقریبات میں نہیں جاتی، یہ اپنی روایات کے، اپنی تہذیب کے، اپنی معاشرت کے امین ہیں۔ آج سردار الیاس خان صاحب کی اہلیہ یہاں موجود ہے، اور آج میری مسز پروین بختاوری بھی یہاں موجود ہے، اور اس وجہ سے موجود ہیں کہ آج ہم نے ایک تہذیبی اور معاشرتی اور اقدار کے حوالے سے جو محبت کا ایک درس ہم دیتے ہیں کہ ہم سب ایک ہیں، ہم سب ایک فیملی ہے، تو آج ہم نے ایک کوشش کی ہے کہ ہم اسلام آباد کی تاجر فیملی کو یہ میسج دیں کہ ہم ایک فیملی کی طرح، ایک کنبے کی طرح، ایک خاندان کی طرح ہے۔ جس سے جگر لالا میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، جس سے جگر لالا میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان۔ ابھی آپ نے سنا کہ سردار یاسر الیاس صاحب کہہ رہے تھے کہ میں نے اپنے والد محترم سے مار بھی کھائی ہے، ان کی تربیت میں یہ بھی عنصر موجود ہے۔ اور آج ہم سب یہاں جس ایک شخص کو سننے کے لیے موجود ہیں، آج سب ہماری یہ خواہش ہے کہ ہم ان کو تادیر سنیں، جتنا چاہے وہ بولنا چاہتے ہیں وہ بولیں، تاکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اپنی زندگی کے ایک ایک پہلو سے آشنا کریں، ہمیں اپنی زندگی کے ان تمام مشکلات سے ہمیں آگاہ کریں۔ ہمیں پتہ ہے کہ اس ملک میں جب وہ $500 ملین کے ساتھ سینٹورس انہوں نے بنایا، اور اس کی تکمیل کے بعد بھی ان کو جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے، اس طرح کی مشکلات اس معاشرے کے اندر، اس ریاست کے اندر ہر بزنس مین فیل کرتا ہے، محسوس کرتا ہے اور فیس کرتا ہے، لیکن ہمارا رشتہ اس مٹی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس پاکستان کے ساتھ جڑا ہے۔ ہماری اولادیں، ہمارا بچے، ہمارا سب کچھ پاکستان ہے۔
پاکستان ہے تو ہم ہیں، یہی درس ہے سردار الیاس خان صاحب کا اپنے بچوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ مشن، جس مشن کی تکمیل کے لیے انہوں نے پاکستان میں سرمایہ کاری کی ہے، ہم سب ان کے اس مشن کو پاکستانی معاشرے میں لے کر آگے بڑھیں گے۔